المرأة الصالحة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام احباب مل کر درود پاک پڑھیں: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. محترم سامعین، میرے انتہائی واجب الاحترام علماء کرام اور میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کا ہم پر بڑا ہی انعام ہے. اللہ تعالی نے ہمیں اپنے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ذکر کے لیے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ رب العزت ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے. محترم سامعین، 12:30 ہو چکے ہیں اور یہ وقت تو ویسے آرام کرنے کا ہے، لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے تو یہ بھی ایک عبادت ہے. لیکن میں کوشش کروں گا 20 سے 25 منٹ کے اندر اندر اپنی گفتگو کو مکمل کروں تاکہ ہم جا کر آرام بھی کر سکیں اور صبح و فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر سکیں. تو محترم سامعین، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی 2 آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں. یہ موقع، یہ محفل جو ہے، ایک تو محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے ہے اور بسلسلہ شادی ہے، نکاح کے موقع پر ہے. تو اس لیے دونوں حوالوں سے مختصر گفتگو کروں گا. اللہ رب العزت مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. محترم سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے؟ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا محمد الرسول اللہ. کیا فرمایا ہے؟ یہ کتنے کلمے ہیں؟ 3 کلمے ہیں. محمد رسول اللہ. کیا مطلب ہے اس کا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. محترم سامعین، جو ملک کا سفیر ہوتا ہے اس کی حیثیت ملک کے اعتبار سے ہوتی ہے. جتنا بڑا ملک ہوگا اس کا سفیر بھی اتنا ہی بڑا ہوگا، اس کی اہمیت، اس کا مقام، اس کی عظمت اتنی ہی زیادہ ہوگی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس کی طرف سے بھیجے گئے؟ اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجے. اور اللہ رب العزت سب سے بڑے، پوری کائنات کے خالق، مالک، رازق، جب اللہ رب العزت سب سے بڑے ہیں، اللہ رب العزت پوری کائنات کے خالق، مالک ہیں، رازق ہیں، تو پھر اللہ رب العزت نے جس پیغمبر کو بھیجا ہے وہ پیغمبر بھی تمام لوگوں میں، تمام انسانوں میں، تمام کائنات میں سب سے افضل ہے. کیوں نہ ہو؟ کیونکہ بھیجنے والا کیا ہے؟ سب سے افضل ہے. تو جو جتنی شان بھیجنے والے کی ہے تو جس کو بھیجا گیا اس کی شان اتنی ہی زیادہ بلند ہوگی، اتنی ہی زیادہ
بڑی ہوگی۔ تو بظاہر یہ تین کلمے نظر آتے ہیں، محمد، رسول اللہ، لیکن ان تین کلموں کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، اپنے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کر دیا کہ میں رب العالمین ہوں، تمام جہانوں کا رب ہوں، اور میرے محبوب جو ہیں وہ رحمت للعالمین ہیں، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ اور جو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے کتاب اتاری، وہ کتاب کیا ہے؟ ہدی للعالمین ہے، تمام لوگوں کے لیے کیا ہے؟ اس میں ہدایت ہے۔ تو محترم سامعین، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اللہ رب العزت نے بلند کی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کیا مطلب؟ کہ اے محبوب ہم نے آپ کی شان کو بلند کیا، یہ نہیں کہ بلند کروں گا، مستقبل کا صیغہ نہیں استعمال فرمائے، وَرَفَعْنَا، ہم نے بلند کر دی آپ کی شان۔ کیسی بلند کی؟ کیسی بلند کی؟ حدیث قدسی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جہاں پر میرا ذکر ہوگا وہاں پر تیرا ذکر ہوگا۔ اور آپ دیکھیں لا الہ الا اللہ، ساتھ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ اذان کے اندر ہم پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، ساتھ کیا ہے؟ اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ ہم جو اقامت پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، ساتھ محمد الرسول، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ تو جہاں پر اللہ رب العزت کا ذکر ہے، ساتھ ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ اللہ رب العزت کا نام لاکھوں بار لیا جائے، کروڑوں بار لیا جائے، لیکن آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی نہ لیا جائے تو اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت پر جتنا مرضی یقین ہو، لیکن جب تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نہیں اختیار کی جائے گی، اس وقت تک کامیابی نہیں مل سکتی۔ تو محترم سامعین، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، ہمارے ایمان کا جز ہیں۔ ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اگر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ایک طرف کر دیا جائے تو ساری زندگی اگرچہ انسان سجدے میں پڑا رہے، اس کا سجدہ قبول نہیں ہے۔ ساری زندگی نمازیں پڑھے، ساری زندگی روزے رکھے، جتنے مرضی نیک اعمال کرے، اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا۔ تو محترم سامعین، محمد الرسول اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ کیا فرمایا؟ کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک وہ اپنے والدین، اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے، تمام لوگوں سے بڑھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے، اس وقت تک وہ کامل ایمان، کامل مومن نہیں بن سکتا۔ تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ ہو تو کیسے پتہ چلے گا کہ اس شخص کو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے؟ اس کا پیمانہ کیا ہے کہ کون سی وہ چیز ہے جس کے اوپر ہم یہ ناپ سکتے ہیں، یہ کون سی کسوٹی ہے جس کے اوپر ہم کس کر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بندہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے، یہ بندہ محبت کرنے والا نہیں ہے؟ وہ کسوٹی کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو پیارے اصحاب دیے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، انہوں نے عمل کر کے دکھلایا ہے۔ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی اقتداء میں ہیں، ان کے نقش قدم پر چل رہا ہے، سمجھ لو کہ وہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے۔ اور جو اس راستے سے ہٹ کر، اس نقش قدم سے ہٹ کر چل رہا ہے، گویا کہ وہ
آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی تعلیمات کو چھوڑ کر چل رہا ہے۔ تو محترم سامعین، نکاح کا موقع ہے، تو نکاح کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ترغیب دی ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ اسلام اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ تم نکاح کرو، ایک کرو، اگر 2 کر سکتے ہو تو 2 کرو، 3 بھی کر سکتے ہو، 4 بھی کر سکتے ہو۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ 4 نکاح تک اسلام نے رخصت دی ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تمام بیویوں کے حقوق ادا کرے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس کی ترغیب دی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ جو تم میں سے نوجوانوں کو فرمایا کہ جو تم میں سے نکاح کی طاقت رکھتا ہے تو وہ نکاح کرے۔ کیوں؟ اس سے کیا ہوگا؟ نکاح کرنا تمہاری نگاہوں کو نیچا کرے گا اور تمہاری شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ بنے گا۔ اور اگر تم نکاح کی طاقت نہیں رکھتے، مال اسباب نہیں ہے تمہارے پاس، تو فرمایا کہ روزے رکھو، روزے رکھو، اس کے ذریعے جو ہے تمہاری جو نکاح والی شہوت ہے وہ ختم ہوگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بھی نکاح کی ترغیب دی ہے۔ تو محترم سامعین، یہ جو دین اسلام ہے یہ دین فطرت ہے، فطرت کے عین مطابق ہے، فطرت کے عین مطابق ہے۔ وہ کیسے؟ کہ اس کے اندر انسان نے جو دنیا کے اندر زندگی گزارنی ہے اس کے متعلق تمام احکامات موجود ہیں، تمام احکامات۔ اب نکاح یہ بھی ایک انسان کی فطرت کا تقاضا ہے، یہ انسان کی ایک ضرورت ہے، تو اس کو بھی پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نکاح کا جو ہے سلسلہ شروع فرمایا، اور نکاح اس دنیا کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ اگر نکاح نہیں ہوگا تو نسل نہیں بڑھے گی، نسل نہیں بڑھے گی تو دنیا ختم ہو جائے گی۔ تو نکاح ایک اس دنیا کی بقا کا بھی ذریعہ ہے۔ اور محترم سامعین، نکاح کا حکم تو دیا، لیکن کس عورت سے نکاح کرنا چاہیے؟ آج کل یہ بہت اہم بات ہے۔ آج کل ہم بچے کی شادی کر رہے ہیں، خود اپنی شادی کر رہے ہیں، تو ہم کیا دیکھتے ہیں؟ بیوی کے اندر جس سے ہم نے نکاح کرنا ہے اس کے اندر کیا خصوصیات ہونی چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے نکاح 4 وجہ سے کیا جاتا ہے۔ کسی بھی عورت سے نکاح کیا جاتا ہے 4 وجوہات، ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک ہوتی ہے، یا 4 بھی ہو سکتی ہیں، 2 بھی ہو سکتی ہیں، 3 بھی ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، اس کے جمال کی وجہ سے، بڑی خوبصورت ہے عورت اس لیے اس سے نکاح کیا جا رہا ہے۔ نمبر 2، اس کے مال کی وجہ سے، مالدار ہے، مالدار عورت سے نکاح کرنے سے میرے پاس مال آئے گا، تو مال کی وجہ سے اس سے نکاح کیا جا رہا ہے۔ نمبر 3، بڑے اونچے خاندان کی ہے، MNA MPA وزیر اعظم کی بیٹی ہے، اس سے نکاح کروں گا تو مجھے اونچا عہدہ ملے گا، اونچا مقام ملے گا، میری معاشرے میں عزت بنے گی۔ اور چوتھا فرمایا کہ اس کے دین کی وجہ سے، اس کے دین کی وجہ سے، اور فرمایا کہ ان 4 میں سے سب سے بہتر یہ ہے کہ اس کے دین کو دیکھ کر نکاح کیا جائے، اس کے دین کو دیکھ کر نکاح کیا جائے۔ کیوں؟ مال ہمیشہ رہنے والا نہیں، ختم ہو جائے گا۔ خوبصورتی ہے، جمال ہے، کب تک ہے؟ 40 سال 50 سال، پھر کیا ہوگا؟ کھال لٹک جائے گی، جمال ختم ہو جائے گا۔ حسب نسب ہے، اونچے خاندان کی ہے، کوئی پتہ نہیں کب تقدیر کا چکر آئے اور بادشاہ سے جو وہ ہے گدا بن جائے، تو کوئی پتہ نہیں۔ لیکن دین، جس عورت کی فطرت میں دین ہوگا، جو عورت دین کے مطابق زندگی گزارنے والی ہوگی، وہ دین اس کی اولاد کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا، اس کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا، دنیا میں بھی اس کو فائدہ ملے گا، صرف دنیا میں نہیں آخرت میں بھی اس بیوی کی وجہ سے اس کو بڑے مقام اور بڑے جو ہے اونچا رتبہ ملے گا۔ تو فرمایا کہ عورت کو سے نکاح کیا جائے اس کے دین کی وجہ سے۔ ہاں، اگر ایک عورت میں ساری خوبیاں جمع ہو جاتی ہیں تو یہ نور علی
نور ہو جائے گا کہ ایک عورت کے اندر جمال بھی ہے، مالدار بھی ہے، حسب و نسب والی بھی ہے، اور ساتھ ساتھ دیندار بھی ہے، تو یہ بڑی ہی اچھی بات ہے، بڑی ہی اچھی بات ہے۔ اور اسی طرح نکاح کے بارے میں فرمایا کہ سب سے برکت والا نکاح کون سا ہے۔ آج ہم نکاح میں برکت کے لیے کیا کرتے ہیں، نکاح میں جو ہے بہت عالی شان ولیمہ کر رہے ہیں، بہت سارے لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں اور علماء کرام کو بلا رہے ہیں کہ ہمارے نکاح میں برکت ہو جائے۔ لیکن نبی پاک میری بات سے ناراض نہیں ہونا، میں بات سیدھی کرتا ہوں، کسی کو اچھی لگے یا نہ لگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کس نکاح میں برکت ہے؟ فرمایا کہ وہ نکاح جس میں سب سے کم خرچہ ہو اس میں سب سے زیادہ برکت ہے۔ دیکھیں آپ دین اسلام کتنا فطرت کے مطابق ہے، جس میں سب سے کم خرچہ ہو جس نکاح میں اس میں سب سے زیادہ برکت ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما کر نکاح کو ہر ایک کے لیے آسان کر دیا۔ آج غریب کیوں پریشان ہے کہ نکاح کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ لڑکی کا جہیز تیار کرو 2-3 لاکھ روپے چاہیے، لڑکے کی تیاری کرنی ہے 2-4 لاکھ روپے چاہیے، اور اس کے لیے کیا ہے، قرض لیا جا رہا ہے، اپنی جائیداد کو بیچا جا رہا ہے، زمین کو بیچا جا رہا ہے، اور قرض لے کر اور جو ہے ادھار پر جہیز کا سامان لے کر پھر نکاح کیا جا رہا ہے۔ تو یہ کیا ہے، پھر اس نکاح کے اندر برکت نہیں ہے۔ محترم سامعین، نکاح تو بالکل آسان، نکاح عبادت ہے، نکاح کیا ہے، عبادت ہے اور بالکل آسان ہے۔ آپ اٹھائیں حدیث کی کتاب، بخاری شریف کی کتاب آپ اٹھائیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نکاح پڑھیں کیسے ہوا ہے۔ وہ صحابی رسول ہیں اور بڑے عشرہ مبشرہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، دنیا کے اندر ان کو جنت کی خوشخبری دی گئی، لیکن ان کا نکاح کیسے ہوا آپ سن کر حیران رہ جائیں گے۔ صبح کے وقت مسجد نبوی میں تشریف لائے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پر تشریف فرما تھے، تو پہلے عورتیں خوشبو لگاتی تھیں، اس میں زعفران ملاتی تھی، پیلے رنگ کا، زعفران پیلے رنگ کا ہوتا ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں آئے تو دیکھا کہ ان کے کپڑے پر دھبا لگا ہوا ہے پیلے رنگ کا۔ ہم کسی کی واسکٹ پر، قمیض پر کوئی بڑا سارا بال دیکھ لیں کسی عورت کا تو ہم کیا کہتے ہیں کہ شاید اس کا نکاح ہو گیا ہے، عورت کے بال کو دیکھ کر تو دھبا لگا ہوا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ تو عبد الرحمن کیا کہتے ہیں، یا رسول اللہ میں نے نکاح کر لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینے کے اندر موجود ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے نکاح کیا لیکن کسی کو خبر بھی نہیں ہوئی۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ نکاح کے اندر ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے بہت سارے لوگوں کو جمع کرو اور پھر جو ہے آپ کا نکاح ہوگا، اس کے بغیر آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ خبر بھی نہیں پہنچی۔ اچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عبد الرحمن نکاح کر لیا؟ جی یا رسول اللہ نکاح کیا میں نے۔ اچھا کس سے کیا؟ باقرہ سے، سیبہ سے۔ عربی کے اندر باقرہ کہتے ہیں کنواری لڑکی کو اور سیبہ کہتے ہیں شادی شدہ لڑکی کو۔ تو پوچھا عبد الرحمن کس سے نکاح کیا؟ باقرہ سے، سیبہ سے۔ یا رسول اللہ سیبہ سے کیا، شادی شدہ عورت سے نکاح کیا۔ تو پھر کیا فرمایا؟ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبد الرحمن تو باقرہ سے نکاح کرتا، وہ تجھ سے کھیلتی اور تو اس سے کھیلتا۔ تو محترم سامعین، اس جملے کے اندر بھی ایک بہت اہم سبق ہے جس کو آج ہم بھلا بیٹھے ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں کہ نکاح کی عمر کیا ہے، 30 سال ہو جائے، 35 سال ہو جائے پھر نکاح کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ نکاح کی عمر کھیلنے والی عمر ہے، اور کھیلنے والی عمر کیا ہے؟ جوانی کی عمر ہے، 15 سال سے لے کر 25 سال تک یہ نکاح کی عمر ہے۔ بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ جب بچہ بالغ ہو جائے اس کا نکاح کر دو، بچی بالغ ہو جائے اس کا نکاح کر دو۔ اگر وہ
بالغ ہونے کے بعد کسی گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں تو اس گناہ کا ذمہ دار اس کے والدین ہوں گے. اس گناہ، وہ جو گناہ کر رہے ہیں وہ کس کے سر پر جائے گا؟ والدین کے سر پر جائے گا. تو یہ بڑے سوچنے کی بات ہے. تو محترم سامعین، میں بات کر رہا تھا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی. تو فرمایا کہ میں نے صیبہ سے نکاح کیا. فرمایا کہ آپ باقرہ سے کرتے تاکہ وہ آپ سے کھیلتی اور آپ اس سے کھیلتے. اور اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں، بڑے مشہور، بہت ساری روایات ان سے ہیں. ان کے بارے میں کیا آتا ہے کہ ان کے والد فوت ہو گئے، 9 بہنیں ہیں اور ان میں سے اکثر غیر شادی شدہ ہیں. تو باغ تھا، باغ میں جو کھجوریں لگتی تھی ان پر گزر بسر ہوتا تھا. تو جب کھجوروں کا وقت آیا تو دیکھا کہ باغ میں بہت کم کھجوریں ہیں. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے پریشان ہوئے کہ اب کیا ہوگا، کہ میری بہنیں بھی ہیں، ان کا نکاح بھی کرنا ہے، اور میرے والدین کے ذمہ قرض بھی بہت ہے، اور یہودیوں سے قرض لیا ہوا ہے، قرض بھی ادا کرنا ہے، تو قرض کیسے ادا کروں گا؟ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہیں. آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ معاملہ ہے، میرے والدین کے ذمہ قرض تھا، والد فوت ہو گیا، اب میں نے قرض ادا کرنا ہے، لیکن کھجوریں باغ میں بہت کم لگی ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ یہودیوں سے کہہ دیں کہ جتنا ہو سکا میں ان کا قرض ادا کر دوں گا، بقیہ قرض جو ہے بعد میں ادا کر دوں گا. تو چونکہ یہودی تھے اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے نہیں تھے، انہوں نے اس بات کو نہ مانا، انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنا پورا مال لینا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جابر جاؤ، جا کر کھجوروں کو اتارو اور ان کو زمین پر ان کے ڈھیر لگاؤ، میں آ رہا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں اور ایک ڈھیر کے گرد 3 چکر لگاتے ہیں، اور پھر پہلے وزن نہیں کیا جاتا تھا، ناپا جاتا تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جابر بلاؤ یہودیوں کو، بلاؤ یہودیوں کو. اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناپ رہے ہیں، ناپ کر دے رہے ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تمام جتنے بھی یہودی تھے سب کا قرض ادا ہو گیا، اور وہ ڈھیر ویسے کا ویسا ہی تھا، وہ ڈھیر ویسے کا ویسا ہی تھا. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی. جو اصل بات کرنا چاہتا ہوں آگے، کچھ عرصہ گزرا تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نکاح کر لیا اور غزوے پر گئے، جنگ کے لیے واپسی پر آ رہے ہیں. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سواری تھی بہت سست تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تھوڑا سا ہاتھ لگایا، وہ تیز دوڑنے لگ گئی اور سب سے آگے نکل گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جابر کیا بات ہے، بڑی تیز رفتاری کے ساتھ جا رہے ہو، بہت جلدی میں جا رہے ہو، کیا بات ہے؟ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نکاح کر لیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جب تجھ پر تنگی آئی تھی، تو نے یہودیوں کا قرض دینا تھا، اس وقت تو میرے پاس دوڑ کر آ گیا، اور جب تو نے نکاح کیا مجھے بتایا ہی نہیں. جیسے آج ہم کرتے ہیں، کوئی ہمیں بتائے بغیر نکاح کر لے تو یار سانو دسیا ہی نہیں، کلے نے نکاح کر لیا ہے. کسی رشتہ دار کو نہ بلائیں تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قسم کی ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا ہے کہ نکاح بہت آسان ہے. تو محترم سامعین، ہمیں چاہیے کہ ہم نکاح کو آسان کریں. جب نکاح آسان ہوگا تو زنا مشکل ہوگا، جب نکاح مشکل ہو جائے گا تو پھر زنا عام ہوگا، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے. جیسا کہ ہم سنتے ہیں خبروں میں، فلاں جگہ پر جو ہے لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوگی، فلاں شہر میں زیادتی. کیوں؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے نکاح کو بہت مشکل کر دیا، اور کس کے پیچھے لگ کر؟ غیر مسلموں کو پیچھے لگ کر.
محترم سامعین، ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے دیوانے ہیں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ ہمارے لیے آئیڈیل، ہمارے لیے جو ہے سب سے زیادہ جو ہے نقش قدم پر چلنے کے لیے جو نمونہ ہے وہ صحابہ کرام ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکم فی رسول، اللہ رب العزت فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہیں۔ تو محترم نوجوانوں، آج کیوں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑے ہوئے ہیں؟ آئیں ہم عزم کریں، ہم پختہ ارادہ کریں کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کو اپنانا ہے۔ جب ہم اس کو اپنائیں گے تو جتنی بھی ہمارے معاشرے کے اندر برائیاں پھیل چکی ہیں وہ خود بخود دور ہوتی چلی جائیں گی۔ محترم سامعین، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، لیکن محترم سامعین ہم اس جیسے عاشق بنیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر منبر پر بیٹھ کر فرماتے ہیں اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود ابھی باہر ہیں، بازار کے اندر ہیں، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی تو وہیں پر بیٹھ گئے۔ یہ ہے اطاعت، یہ ہے پیروی۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، لیکن کیسا عشق رسول ہے، کیسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے کہ ایک جگہ پر کھانا کھا رہے ہیں اور بڑے بڑے جو ہیں کیسر و کسرا کے سردار موجود ہیں، لیکن کھانے کا لقمہ نیچے گرتا ہے تو وہ کھانے کا لقمہ جب اٹھاتے ہیں تو جو کفار بیٹھے ہوئے تھے بڑے بڑے سردار، وہ ایک دوسرے کو آنکھ مارتے ہیں کہ دیکھو یہ کیا کر رہا ہے۔ تو ساتھ والے صحابی جو ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ معقل یہ کیا کر رہے ہو تم، لوگ تمہیں حقیر نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ میں لوگوں کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کو چھوڑ دوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لقمہ نیچے گر جائے تو اس کو اٹھا کر صاف کر کے کھا لو، تو میں اس سنت کو ادا کر رہا ہوں۔ تو محترم سامعین، یہ بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے بن جائیں، ان کی تعلیمات کو اپنانے والے بن جائیں۔ یہ بہت ضروری ہے۔ آج ہم ان کا کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن ان کی تعلیمات سے بہت دور جا چکے ہیں، بہت دور جا چکے ہیں، اور بہت افسوس کی بات ہے فرانس کے اندر ہمارے نبی کی گستاخی کی جاتی ہے، لیکن ہم ان فرانس والوں جیسا چہرہ بناتے ہیں۔ کتنی افسوس کی بات ہے، ہم نبی کا چہرہ کیوں نہیں اپناتے؟ کیا وجہ ہے؟ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کیوں نہیں اپناتے؟ تو محترم سامعین، یہ سوچنے کی بات ہے۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں ہے اسلام صرف یہ نہیں کہ نماز پڑھ لی بس کافی ہے، باقی اپنی مرضی کریں، نہیں، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ہم نماز بھی پڑھیں، روزے بھی رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جتنے بھی معاملات ہیں، نکاح ہے تو وہ بھی اسلام کے مطابق ہو، اور دیگر جتنے بھی گھر کے اندر معاملات ہیں سب کے سب جو ہیں اسلام کے مطابق ہوں، اسلام کے مطابق۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ آج اس محفل سے ہم اٹھنے سے پہلے یہ ارادہ کریں، یہ عزم کریں کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانا ہے، اور صرف خود نہیں اپنانا بلکہ دوسروں تک بھی پہنچانا ہے، اور دوسروں کو بھی قائل کرنا ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنائیں، اور اسی کے اندر محترم سامعین ہماری دنیا و آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی بھائی محمد حسنین ان کے نکاح میں برکت ڈالے، اور ان کو جو ہے ان کو نیک نرینہ صالح اولاد بھی عطا فرمائے، اور اللہ تعالی اس خاندان کو تا قیامت آباد اور شاد فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔